اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قوم سبا کے بارے میں بتاؤں گی۔ قوم سبا کون تھی؟ عذاب الہی ان پر کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی خوشحالی کی مثالیں دنیا دیتی تھی، اب تباہی اور بربادی ایسی ہوئی کہ وہ تباہی بربادی بھی رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سبا کیا تھا۔ سبا جو ہے یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو اپنے موری سے اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی سبا ایک مرد کا نام تھا اور اس کی وجہ سے اس کی قوم سبا کہلائی۔ اس قوم کی بستی یمن میں، اس کا مطلب یہ قوم رہتی تھی شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر۔ اس آبادی کی ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں بڑا لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ جائیں جو پرفضا مقام ہو، جہاں پر مچھر وغیرہ نہ ہو، مکھیاں نہ ہو، آب و ہوا فریش ہو، گرد و غبار نہ ہو، پولیوشن نہ ہو۔ یہ قوم ایسی تھی کہ اس کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف تھی، اس قدر لطیف اور پاکیزہ تھی کہ نہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ بچھو، یعنی اس طرح کے حشرات الارض بھی نہیں تھے۔ زبردست آب و ہوا تھی، بلکہ یہاں کا موسم بھی بڑا ماڈریٹ تھا، بڑا زبردست کلائمیٹ تھا، نہ زیادہ گرمی ہوتی اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی۔ اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ اس علاقے کی کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو وہ جوئیں بھی ساری مر جاتی تھی۔ یعنی اگر وہ کچھ پرابلم لے کر آتا تو وہ پرابلم بھی اس کے جسم سے دور ہو جاتی تھی۔ اب اس قوم کے پاس ایسے پھل تھے، ایسے زبردست باغات تھے کہ اس میں کثیر پھل لگتے تھے، بلکہ اتنے پھل لگتے تھے اور اس طرح وہ پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر چلے تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ امیجن کریں کہ شاید آج تو دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے۔ یقیناً بڑے بڑے پرفضا مقامات ہیں، بڑے بڑے خوبصورت مقامات ہیں جو اللہ رب العزت کی شان اور اس کی قدرت کے نظارے آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر قوم سبا کو اللہ نے ایسی خوشحالی دی، ایسی آب و ہوا دی، اتنے زبردست پھل اور باغات عطا فرمائے کہ بڑے لوگ خوشحال تھے، آرام، سکون اور پیشنس کی لائف تھی، بڑی زندگی کے مزے تھے۔ لیکن اب گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ پھر اتنی ساری نعمتیں ملی، اتنی ساری آسائشیں ملی، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر رب کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے۔ مگر ان کی نعمتوں نے، اس مال نے، اس آسانی نے اس قوم کو بڑا ہی سرکش بنا دیا۔ وہ قوم جو معاذ اللہ تکبر میں مبتلا ہوگی اور کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا۔ 13 انبیاء کرام قوم سبا کے پاس آئے اور قوم کو اللہ رب العزت کی نعمتیں یاد دلاتے رہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ مگر اللہ اکبر، مگر ان کی سرکش اور لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ شکر گزار نہ بنے۔ اور اس قوم کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا نام حماد تھا۔ وہ تو ایک انتہائی متکبر اور بڑا پراؤڈی اور سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا، اس لڑکے کا جب انتقال ہو گیا اب تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، معاذ اللہ، یعنی اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ اللہ عز و جل کے نبیوں سے نہایت بے ادبی، بے تکبر اور پراؤڈ والے لہجے میں کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لیں۔ آپ ڈراتے ہیں نا کہ ہم نے
آپ ڈراتے ہیں نا کہ ہم نے شکر نہ ادا کیا تو نعمتیں چلی جائیں گی، اور یہ اللہ نے دی ہیں تو جائیں ہم شکر نہیں کرتے۔ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ وہ چھین لے ہم سے، یعنی وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، اللہ رب العزت کا ہے ہی نہیں۔ معاذ اللہ، یہ کیسے چھینے گا، کیسے جائے گی یہ ساری مال و دولت، یہ آسائشیں، اتنی اچھی آب و ہوا کے لوگ مثال دیتے ہیں، ساری دنیا میں اس علاقے کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی ہیں، یہ سب ہم سے کیسے چھین سکتا ہے؟ اب جب اس حماد نے اس طرح تکبرانے سے بھرپور لہجے میں جب یہ کہا تو اس کا طغیان بہت بڑھ گیا، نافرمانی بہت بڑھ گئی، تو اللہ رب العزت نے اس قوم پر بہت بڑا اور عجیب و غریب عذاب بھیجا کہ اس قوم پر سیلاب آیا۔ تو ناظرین، یہ سیلاب کیسے آیا کہ قوم سبا کی بستی کے کنارے پر پہاڑوں کے دامن میں بند بات کریں۔ یہ آج کل جو ڈیم بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے گیٹ لگا کر، یہ بڑی بڑی دیواریں لگا کر پانی کو روکا جاتا ہے اور اس پانی کا پھر استعمال کیا جاتا ہے، تو بڑے اچھے انداز میں بند باندھ کے ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اور اوپر بنا رکھے تھے تاکہ پانی سٹور رہے اور اس قوم کے کام آئے۔ مگر اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ ایک چوہے نے اللہ کے حکم سے اس بنتی کے دیوار میں سوراخ کر دیا۔ سوراخ تو چھوٹا سا تھا، چوہا کتنا بڑا سوراخ کرے گا، مگر اب وہ سوراخ بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، پانی کے پریشر اور ایک بہت بڑا شگاف بن گیا، اور اس کے بعد بند کی دیوار ٹوٹی اور ناگہاں بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑی ریلی کی صورت میں اس سیلاب آیا جو اس بستی میں آ گیا، اور لوگ سکون سے گھروں میں بیٹھے تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اچانک ایسا سیلاب آیا کہ اس کے دھاروں نے اس بستی کو غارت کر دیا، ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ جب یہ سیلاب آیا تو ساری مال و دولت، سارے باغات، سب کے سب اس میں غرق ہو گئے، اتنا زبردست سیلاب تھا کہ پوری بستی ریت کے توئے میں دفن ہو گئی، یہ قوم تباہ و بربادی ہو گئی، اور اس کی بربادی ایسی ہوئی کہ پہلے اس قوم کی مثال خوشحالی کے ساتھ دی جاتی تھی، اور اب یہ قوم رہتی دنیا کے لیے بربادی کی مثال بن گئی، ایگزامپل بن گئی کہ دیکھو قوم سبا کیسے برباد ہوئی تھی۔ پھر ہوا کیا کہ عمدہ اور لذیذہ پھلوں کے جو باغات تھے، ان کی جگہ جاؤ اور جنگلی بیروں کے اور خارداروں اور خوفناک جنگل لگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذہ پھلوں کو ترس گئی۔ اللہ اکبر! اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے اور انتہائی بدمزہ پھل والے تھے، اس میں جو لوگ ان پھلوں کو کھا بھی نہیں سکتے تھے ترس گئے۔ وہ قوم جس کے درخت پھلوں سے لدے رہتے تھے، لذیذہ پھلوں سے، اب وہ کڑوے پھلوں والے درخت اور باغات بن چکے تھے۔ تو اس واقعے کے بارے میں علامہ احمد ساوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ رب العزت نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، غور کریں کہ آج آئے دن زلزلے، آئے دن سیلاب، کہیں طوفان، کہیں سونامی، کہیں آندھی۔ اب غور کریں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی ناشکری کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ ناظرین میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل دینی باتیں کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو آخر میں ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔